أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری اس تقریر کے ساتھ اسکینڈینیوین ممالک کا یہ جلسہ سالانہ اختتام کو پہنچے گا۔ ان دنوں میں آپ نے مختلف موضوعات پر تقاریر سنی اور وہ یقیناً آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنی ہوں گی، اور یہ دن مجھے امید ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی طرف لے جانے والے ثابت ہوئے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ حقیقت میں آپ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقویٰ کے حصول کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہو، اور یہ توجہ آپ کے دلوں میں دائمی اور ہمیشہ رہنے والی توجہ ہو، جس کی وجہ سے آپ سب روحانیت میں ترقی کرتے چلے جانے والے ہوں۔ لیکن روحانیت میں ترقی جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا اور آپس میں صلح و صفائی سے رہنا بھی ضروری ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جلسوں کا ایک مقصد آپس میں محبت و مودت کو بڑھانا بھی قرار دیا ہے۔ پس اس میں بڑھنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، برداشت کا مادہ پیدا کرنے، ایک دوسرے سے احسان کا سلوک کرنے کی طرف بھی ہر احمدی کو توجہ دینی چاہیے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کرنے والے ہوں گے، تبھی
روحانیت میں بھی ترقی کرنے والے ہوں گے، تبھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ان 3 دنوں میں کوئی فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں متعدد جگہ اس بارے میں نصیحت فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق تبھی ثابت ہوگا جب اس کی مخلوق سے بھی ہمدردی ثابت ہوگی، آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف نہ رکھے اور ان دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے، بات نہیں بنتی۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ نے فرمایا جیسا کہ میں نے کہا، حقوق بھی 2 قسم کے ہیں، حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد، اور حقوق عباد بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے، خواہ وہ بھائی ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے، مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے اور ایک عام بنی نوع انسان سے سچی ہمدردی ہے۔ تو ایک بنیادی بات تو آپ نے یہ فرما دی کہ بات تبھی بنے گی جب ہر وقت ہر حالت میں خدا تعالیٰ سے معاملہ صاف رکھو گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ اس جلسے میں اگر ہمارے اندر کوئی روحانی تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف رکھنا ہوگا، اور معاملہ صاف تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو گے، اور بندوں کے حقوق میں تمام بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی، اور نہ صرف یہ کہ یہ کام نہیں کرنے، بلکہ ان کو اپنے سے فیض پہنچانا ہے، ان کے لیے ایسا وجود بننا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جب عمومی طور پر اللہ کی مخلوق سے اس قدر ہمدردی کا حکم ہے، تو اپنوں کے ساتھ جو دینی بھائی ہیں، جو احمدی ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، ان سے کس قدر محبت و شفقت کا سلوک ایک احمدی کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے رحماء بینہم، کہ اللہ کو ماننے والے آپس میں ایک دوسرے سے رحم اور محبت کا سلوک کرنے والے ہیں، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے ہیں۔ تو ایک احمدی کو دوسرے احمدی کے جذبات کا، ان کی تکلیفوں کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے۔ بس یہ روح ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک احمدی جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، اور اس عہد کے ساتھ مانا، یہ وعدہ کرتے ہوئے مانا کہ ایک دوسرے سے سچی ہمدردی رکھیں گے، تو ایک احمدی کو کس قدر آپس میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک احمدی کو کس قدر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے، اور نہ صرف برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے بلکہ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ جب اس سوچ کے ساتھ آپس کے تعلقات قائم ہوں گے
کہ ایک دوسرے سے احسان کا سلوک کرنا ہے اور تمام معاملات میں نہ صرف درگزر اور عفو سے کام لینا ہے بلکہ بڑھ کر شفقت کرنی ہے، احسان کا سلوک کرنا ہے، تو تبھی آپ اپنے اندر روحانی تبدیلیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور تبھی آپ جماعتی طور پر بھی بحیثیت مجموعی بھی ترقی کی منازل بھی طے کر سکتے ہیں۔ ہر احمدی کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اسے توفیق دی کہ وہ جماعت میں شامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کو اس نے مانا ہے، لیکن اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے، آپ کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھال رہے اور آپس میں محبت و پیار سے زندگیاں نہیں بسر کر رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی ناشکری ہے۔ بس ہر احمدی کو اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک احمدی پر جو احسان کیا ہے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ احمدی کو، آپ لوگوں کو تو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جب کہ تم سچے اور پکے مسلمان ہو چکے ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ کر چکے ہو، ایک ایسی جماعت میں شامل ہو گئے ہو جس کے ماننے والوں نے یہ عہد کیا ہے کہ دنیا سے ہر قسم کے فساد کو دور کرنا ہے اور ہر جگہ ہر وقت محبتیں بکھیرنی ہیں، تو پھر ہر فرد جماعت کو ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو زمین میں فساد کا باعث بنے۔ ہر وقت یہ جائزہ لیتے رہیں کہ میں جماعت میں اس لیے شامل ہوا ہوں کہ نہ صرف خود حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا بنوں، بلکہ میں نے دنیا کی بھی اصلاح کرنی ہے، دنیا کو بھی بتانا ہے کہ جس مسیح موعود نے آنا تھا اور دنیا میں امن قائم کرنا تھا وہ آ چکا ہے، اور اب ہم ہیں اس کو ماننے والے جو اس محبتوں کے پیغام کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن دنیا اگر آپ کا حال دیکھ کر آپ کو یہ کہے کہ میاں جس کو تم نے مانا ہے وہ شاید محبتوں کے پیغام دینے والا ہو، لیکن تمہارے عمل ہمیں ایسے نظر نہیں آتے، اس لیے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ اگر ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے عروج پر ہیں، اگر احمدی گھروں میں بچے ماں باپ سے بیزار ہیں، اگر ایک احمدی کے چرکوں اور نوک جھونک سے یا اس کے ٹانگ کھینچنے کے عمل سے دوسرا احمدی محفوظ نہیں رہتا، اگر کسی احمدی کا ہمسایہ چاہے وہ احمدی ہو یا غیر احمدی ہو اس سے تنگ ہے، تو ہم اصلاح کرنے والے نہیں کھلا سکتے بلکہ فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ بس ہر احمدی کو دنیا سے فساد دور کرنے کے لیے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی رنجشوں کو بھی مٹانا ہوگا، اپنی اناؤں کو بھی ختم کرنا ہوگا، اور نہ صرف یہ باتیں ختم کرنی ہوں گی بلکہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس کی جگہ محبتیں بکھیرنی ہوں گی، ہر طرف محبتیں پھیلانی ہوں گی،
اور یہ سب کام کوئی شخص اپنے زور بازو سے نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ اللہ کے فضلوں سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے اس کے آگے جھکنا اور اس کے آگے گڑ گڑانا ضروری ہے. اور حقیقی گڑ گڑانا کی صورت تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب اللہ کا خوف بھی دل میں ہو، عاجزی پر قدم مارنے والا بھی ہو. اللہ کے سامنے جب عاجزی دکھائے تو ساتھ یہ بھی خیال ہو کہ میں اللہ کے بندوں میں سے بھی سب سے زیادہ عاجز بندہ ہوں. اظہار نہیں ہونا چاہیے، لیکن دل میں بہرحال یہ خیال ہونا چاہیے. جب عاجزی کی یہ شکل بنے گی تو پھر لوگوں سے تعلق میں بھی کسی قسم کی انا اور خود پسندی کی حالت نہیں رہے گی. لوگوں کا برا سوچنے کا خیال بھی نہیں آئے گا. کسی کو نقصان پہنچانے کا کبھی کوئی خیال نہیں آئے گا. کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ جماعت میں ہر موقع پر ہر جگہ صرف میری پروجیکشن ہوتی رہے، میرا وجود ہی ظاہر ہوتا سامنے نظر آتا رہے. یہ خیال نہیں آئے گا کہ دوسرا شخص میرے سے زیادہ بہتر کام کرنے والا ہے، کہیں خلیفہ وقت کی نظر میں نہ آ جائے، اس لیے اس کی ٹانگ کھینچو. اس کو خلیفہ وقت کی نظروں سے گراؤ، اس کو مرکز کی نظروں سے گراؤ. اگر یہ سوچ ہوئی تو پھر فساد پیدا کرنے والوں کی سوچ ہو گئی ہے. یہ اصلاح کرنے والوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. اور پھر ایسے لوگ جتنی مرضی عاجزی سے لمبے لمبے سجدے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دکھاوے کے سجدے ہوتے ہیں. بظاہر عاجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ عاجزی کے سجدے نہیں ہوتے. اس لیے یہ منہ پر مارے جانے والے سجدے ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وہ انسان کی کونا تک سے واقف ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے. اس کو بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے چھپا ہوا. بس جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کے سامنے یہ کہہ کر نہیں جھکا جا سکتا کہ میں عاجز انسان ہوں. جب اپنے بھائیوں سے اس کے رویے عاجزی والے نہ ہوں، بس اگر اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنا ہے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اپنے رویے درست کرنے ہوں گے. اور جب اپنے بھائیوں کے ساتھ رویے درست ہوں گے اور اللہ کا خوف بھی ہوگا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کا حال جانتا ہے، میں نے اگر اس کی رضا حاصل کرنی ہے تو آپس کے تعلقات کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھنا ہے، ہر قسم کی ذاتی انا سے محفوظ رکھنا ہے. تبھی ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسی حالت طاری ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ میری سنے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے میں شفقت اور رحمت کا سلوک کرتا ہوں. یہ محبتیں بکھیرنے والے لوگ میری رضا سے حصہ پانے والے ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے احسان کا سلوک کرنے والے لوگ میری رحمت کی آغوش میں آنے والے لوگ ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر میں لپٹ گیا، ایک دفعہ آ گیا، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کس طرح میرا بندہ کوئی نیکی کرے
اور میں اسے نوازوں۔ صرف یہی نہیں کہ احسان کرنے والے اللہ کے قریب ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس فساد نہ کرنا اور محبتیں بکھیرنا اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا یقیناً انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ دیکھیں کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، کس طرح محبوب بناتا ہے۔ یہ بندہ ہی ہے جو ناشکر گزاری کرتے ہوئے اور اپنی اناؤں اور نفس کی خواہشات کے جال میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں اور محبتوں سے محروم ہو رہا ہوتا ہے۔ بس چاہیے کہ ہر احمدی اپنی جھوٹی اناؤں کو ختم کر کے، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر کے، اپنے آپ کو عاجز بندہ سمجھتے ہوئے اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آپس میں بغض، کینہ اور اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا، تمہارے دل پھٹ جائیں گے۔ بس ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ احمدی ہونے کے بعد ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کا صحیح فہم اور ادراک حاصل ہوا ہے، اور دوسری طرف اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہمارے دل پھٹ رہے ہوں، بغض اور کینے ہمارے دلوں میں پل رہے ہوں، تو یہ دعوے جھوٹے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت نے ترقی کرنی ہے، اور یہ ترقی کسی شخص کی چالاکی یا ہوشیاری سے نہیں ہونی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وہی وارث بنیں گے جو تقویٰ پر قدم مارنے والے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ہمیں بڑے واضح نصائح فرمائی ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہیں یا اپنے مقامات میں بود و باش رکھتے ہیں اور مریدی کا اور میرے ساتھ اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق، ارادت اور مریدی کا رکھتے ہیں، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ جائیں، اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو کر ان باتوں کی ہلکی سی جھلک بھی اگر کسی میں ہے تو اسے اپنے آپ کو اس سے پاک کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت نے تو بڑھنا ہے اور پھلنا ہے، لیکن ان باتوں کو دل میں جگہ دے کر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہیں ہم آپ کی جماعت سے دور تو نہیں جا رہے، اس مقصد سے ہٹ تو نہیں رہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اور جب ہٹ رہے ہوں گے تو ان کے لیے بڑا انذار ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے کہ وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم، یعنی گناہ اور جرائم جو ہیں، اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں،
اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے، اور تمام انسانوں کی ہمدردی ان کا اصول ہو۔ ایسی باتیں جو نہ کرنے والی ہوں، نہ کہنے والی ہوں، کسی بھی قسم کی بات ان میں موجود نہ ہو، کوئی ہلکا سی رمق بھی ان کے دل میں موجود نہ ہو برائی کی۔ فرمایا اور تمام انسانوں کے ہمدردی ان کا اصول ہو اور خدا تعالیٰ سے ڈریں۔ فرماتے ہیں اتلاف حقوق اور بے جا طرفداری سے باز رہیں۔ اگر گہرائی میں ہم جا کے دیکھیں تو عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں کہا گیا۔ اگر گہرائی میں دیکھیں تو اپنے آپ کو سوچیں تو اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہونی چاہیے۔ اگر ہر کوئی اپنا جائزہ لے تبھی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں کس درد کے ساتھ ایک ایک برائی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائی ہے۔ یہ کافی لمبی تفصیل ہے، جن میں سے چند ایک میں نے لی ہیں باتیں۔ تو اگر عہد کریں کہ ان برائیوں کو ختم کرنا ہے تو اپنی روحانی ترقی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جماعتی طور پر بھی ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ نہیں تو جماعت نے جو ترقی کرنی ہے وہ تو بڑھتی چلی جائے گی، لیکن آپ لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بالکل علیحدہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ذاتی اناؤں کے بجائے اگر خدا کی خاطر آپ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت کا سلوک فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اس حد تک اپنے ایسے بندوں سے سلوک کرتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو جنت میں پھر رہا تھا، اس نے صرف یہ نیکی کی تھی کہ ایک کانٹے دار درخت کو جس سے راہ گزرنے والے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی راستے سے کاٹ دیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے ایک آدمی نے راستے میں ایک درخت کی ٹہنی لٹکی ہوئی ٹہنی تھی کانٹوں والی جس سے مسلمانوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں اس ٹہنی کو کاٹ کر پرے ہٹا دوں گا تاکہ مسلمانوں کو یہ تکلیف نہ دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ بس دیکھیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے بخشش کے نظارے۔ اگر خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے اور یقیناً ہر احمدی کو ہے تو پھر اس کا پیار حاصل کرنے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے بجائے ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تم دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو۔ اللہ کرے کہ ہر احمدی آپ کی اس خواہش کی تکمیل کرنے والا ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کس طرح معلوم ہو کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم بڑے اچھے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا طرز عمل اچھا ہے، اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تمہارا رویہ برا ہے تو سمجھ لو کہ تم برے ہو۔ اب پڑوسیوں سے یہی مراد نہیں ہے کہ آپ کے گھر سے اگلا گھر دائیں بائیں جو گھر ہیں وہ پڑوسی بن گئے یا ہمسائے بن گئے، یہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے دینی بھائیوں اور ہر طرح سے ساتھ رہنے والوں کو پڑوسی قرار دیا ہے، ان کو سب کو اس زمرے میں شمار فرمایا ہے۔ بس اس لحاظ سے گھر کے افراد بھی پڑوسی ہیں، ان سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ ہر احمدی بھائی جس کا تمہارے سے واسطہ ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا ہمسایہ
چاہے وہ احمدی ہے یا دوسرا ہے ساتھ کے گھر والا، وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ تمہارے کام کی جگہ پر جو تمہارے ساتھی ہیں وہ تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے ماتحت تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے افسر تمہارے پڑوسی ہیں۔ تو اگر اس نظر سے دیکھیں، بلکہ انسان نے فرمایا کہ نماز میں جو ساتھی ہیں کھڑے ہیں وہ بھی پڑوسی بن جاتے ہیں۔ تو اگر اس نظر سے دیکھیں اور اپنے جائزے لیں گے تو نظر آ جائے گا کہ کہاں اور کس حد تک ہم نے اپنے رویے درست کرنے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں نے اپنے سے واسطہ رکھنے والے کو کبھی کوئی چپتا ہوا فکرہ کہنا ہے، چھیڑخانی کرنی ہے جس سے اس کی دل شکنی ہو۔ ایسے پاک رویے جب ہوتے ہیں جب ہر وقت یہ دل میں خیال ہو کہ میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، بلکہ ہر وقت محبتیں بکھیرنی ہیں۔ اور جب اس طرح محبتیں بکھرتی ہیں، محبتیں پھیلائی جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض مشترک یہی ہوتی ہے، غرض مشترک یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی حقیقی اور سچی محبت قائم کی جائے اور بنی نوع انسان اور اخوان کے حقوق اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جائے۔ جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام امور صرف رسمی ہوں گے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہو کر صرف رسموں پر گزارا نہیں ہو سکتا۔ منہ سے اپنے آپ کو احمدی کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ صرف اتنا کہہ دینے سے آپ کے کاموں میں برکت نہیں پڑے گی کہ میں احمدی ہوں، جب تک ہر ایک اپنا جائزہ نہیں لیتا اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور ان سے بھی احسان کرو جو تمہارے قرابتی ہیں، جس میں سب قریب دور کے رشتے دار آ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو ایسے ہمسائے ہوں جو قرابت والے بھی ہوں، اور ایسے ہمسائے ہوں جو محض اجنبی ہوں، قریبی ہمسائے بھی اجنبی ہمسائے بھی، ایسے رفیق بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں۔ اب سفر میں بھی کوئی ساتھ بن جاتا ہے تو وہ بھی ہمسایہ بن گیا، یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں۔ اب نماز میں شریک ہونے کے بعد اگر نمازوں میں آنے والے لوگ ہیں تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہوں۔ اور وہ لوگ جو مسافر ہیں، وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضے میں ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ دیکھیں مزید کس وضاحت سے کھول دیا ہے اس تعریف کے لحاظ سے ہر شخص جس سے آپ کا ایک دفعہ واسطہ پڑ چکا ہے، آپ کا ہمسایہ بن گیا، نماز میں شریک ہے، ہمسایہ ہے، نماز میں سلام پھیرتے ہیں، تو اس وقت اگر کسی سے کوئی ذاتی رنجشیں ہیں تو دائیں بائیں جب آپ نے سلام کر دیا تو رنجشیں دور ہو جانی چاہیے۔ ذاتی رنجشوں کی وجہ سے بول چال بند نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح صلح کی بنیاد ڈالیں، اور جب اس طرح صلح کی بنیاد پڑ رہی ہوگی تو ہر قسم کے فساد خود بخود ختم ہو رہے ہوں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑتا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے من قتل نفس بغیر نفس او فساد، یعنی جو شخص کسی نفس کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کر دیتا ہے۔ ایسا ہی فرمایا کہ ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ زندگی سے اس قدر پیار نہ کرو کہ ایمان ہی جاتا رہے۔ حقوق اخوت کو کبھی نہ چھوڑو، جو بھائیوں کے حق ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑو۔ وہ لوگ بھی تو گزرے ہیں جو دین کے لیے شہید ہوئے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر راضی ہے کہ وہ بیمار ہو اور کوئی اس سے پانی تک نہ دینے جاوے؟ بس اس انظار سے بچیں۔ ذرا سی انا کی خاطر کسی سے ہمدردی نہ کر کے آپ دین سے بھی دور جا رہے ہوں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں صلح کو پسند کرتا ہوں، اور جب صلح ہو جائے پھر اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے کیا کہا یا کیا کیا تھا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جس نے مجھے ہزاروں مرتبہ دجال اور کذاب کہا ہو اور میری مخالفت میں ہر طرح کوشش کی ہو اور وہ صلح کا طالب ہو، تو میرے دل میں خیال بھی نہیں آتا اور نہیں آ سکتا کہ اس نے مجھے کیا کہا تھا اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ہاں، خدا تعالیٰ کی عزت کو ہاتھ سے نہ دے، یعنی اللہ کی عزت کے پہ اگر حرف آتا ہو تب تو باہر غیرت دکھانی چاہیے، ذاتی اناؤں کی وجہ سے نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اس کو کینہ ور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کینہ ور ہو تو دوسروں کو اس کے وجود سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ جہاں ذرا اس کے نفس اور خیال کے خلاف ایک امر واقعہ ہوا وہ انتقام لینے کو آمادہ ہو گیا۔ اسے تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہزاروں نشتر بھی مارا جاوے پھر بھی پرواہ نہ کرے۔ فرمایا کہ میری نصیحت یہی ہے کہ دو باتوں کو یاد رکھو، ایک خدا تعالیٰ سے ڈرو، دوسرے اپنے بھائیوں سے ایسی ہمدردی کرو جیسی اپنے نفس سے کرتے ہو۔ اگر کسی سے کوئی قصور اور غلطی سرزد ہو جاوے تو اسے معاف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر زیادہ زور دیا جاوے اور کینہ کشی کی عادت بنا لی جاوے۔ فرمایا کہ نفس انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی امر نہ ہو، اور اس طرح پر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تخت پر بیٹھ جاوے، یعنی اپنی مرضی کے خلاف اگر نفس یہ مجبور کرتا ہے کہ میری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، اور ایسا کرنے والا نفس جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے پھر اس کا مطلب شرک کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی بڑی غیرت ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے اس سے بچتے رہو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بندوں سے پورا خلق کرنا بھی ایک موت ہے۔ اس فکر پہ غور کریں کہ بندوں سے پورا خلق کرنا بھی موت ہے، بہت مشکل بات ہے۔ اسی طرح اپنے اوپر موت وارد کرنا ہے، لیکن تم نے کرنی ہے۔ اگر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے تو یہ موت وارد کرنی ہوگی، اپنی جھوٹی اناؤں اور تکبر کو ختم کرنا ہوگا، جلانا ہوگا۔ فرمایا میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی ذرا بھی کسی کو توں تاں کرے تو اس کے پیچھے پڑ جاوے، میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی سامنے بھی گالی دے تو صبر کر کے خاموش ہو رہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ اتفاق ایک ایسی چیز ہے، اتفاق آپس میں محبت اور اتفاق ایسی چیز ہے کہ وہ بلائیں جو کسی طرح دور نہیں ہو سکتی، اور وہ مشکلات جو کسی تدبیر سے حل نہیں ہو سکتی وہ اتفاق سے حل ہو جاتی ہیں۔ بس ایک عقل مند سے بعید ہے کہ اتفاق کی برکتوں سے اپنے تئیں محروم کر لے۔ اللہ کرے کہ ہر احمدی اپنی ذاتی رنجشوں اور مفادات کو پس پش ڈال کر بھول کر ایک دوسرے سے سچی ہمدردی کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی
خاطر قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے، دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیب تلاش کرتے ہوئے، اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والا ہو، تاکہ دنیا سے فساد ختم کر کے اصلاح کرنے والا بن سکے، ان برکتوں سے حصہ پانے والا ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اس زمانے میں وابستہ ہیں، ان فیوز کو حاصل کرنے والا ہو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ کبھی کوئی احمدی ان لوگوں میں شمار نہ ہو جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو بدی اور شرارت اور فتنہ انگیزی اور بد نفسی کا نمونہ ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہم ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات پر پورا اترنے والے ہوں، تاکہ دنیا کو اس محبت اور صلح اور امن کا پیغام دے سکیں جس کی تلاش میں آج دنیا کا ہر امن پسند شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے اپنے گھروں میں لے جائے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں اس وقت جنہوں نے سفر کرنے ہیں احتیاط سے سفر کریں، ہر شر اور ہر فتنہ سے سب کو محفوظ رکھے، آپ سب کو محبتوں کا سفیر بنائے، اور ان دنوں میں جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو آپ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی نسلوں کو بھی احمدیت کی خوبصورت تعلیم کو ہمیشہ اپنے دلوں میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ آپ کے پاکستانی فریقن بن گئے ہیں۔ اچھا ذرا حاضری سن لیں، ایک دو خاموش، ذرا خاموش رہیں ایک منٹ۔ یہ گزشتہ سال کتنی تھی آپ کی حاضری؟
آپ کی اپنی سویڈن کی حاضری کتنی تھی جلسے کی؟ 570 نہیں، پچھلے سال سویڈن کتنے؟ اچھا، یہ انہوں نے حاضری بتائی ہے تینوں ملکوں کی، ناروے کی 642 اور سویڈن کی 573 اور ڈنمارک 200. ناروے کی سب سے زیادہ حاضری ہے ماشاءاللہ، اور سویڈن کی اپنی حاضری بھی گزشتہ سال کی نسبت تقریباً دگنی ہے. اچھا، چھوٹے سے ملک ہیں، جماعتیاں چھوٹی چھوٹی ہیں ہر جگہ پہ، تو اس لحاظ سے ان کی یہ حاضری بھی ان کے لحاظ سے بہت ہے، کیونکہ لگ رہا تھا انتظامات دیکھے کہ ان کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، مگر سنبھال لی ہے. لندن والے ہنس رہے ہیں اور کافی تعداد میں سنبھال لیتے ہیں، جرمنی اور لندن والے. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.